میں چکوال چیمبر آف کامرس کی جانب سے تمام پریس سے آنے والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ چیمبر کی کال پہ تشریف لائے. جس طرح کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ چند دن سے چکوال میں جم خانہ کے حوالے سے کچھ باتوں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اس حوالے سے خاص کر چکوال چیمبر کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں کیونکہ چکوال چیمبر آف کامرس کا موقف لیا نہیں گیا تھا اور موقف لیے بغیر بہت ساری باتیں آ رہی تھی، اس لیے چکوال چیمبر آف کامرس اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہتا تھا. اسی سلسلہ میں آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا حاجی نذیر سلطان صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ترتیب کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله رسول النبي الكريم. کافی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سلسلہ میں اپنے خیالات پر اظہار کریں. سب سے پہلے میں جو چکوال سے چکوال کی بزنس کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہماری پریس کمیونٹی جو چکوال کی نمائندگی کرتی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس ہماری پریس کانفرنس میں بھرپور شرکت کی ہے. اور میرے ذمہ جو کام لگا ہے میں بیسیکلی آپ کو تحصیل پریزیڈنٹ چکوال چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری جو چکوال چیمبر کی جو کارکردگی ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہوں گا. سارے تو نہیں ہو سکتے بٹ میں کچھ جو چکوال چیمبر نے چکوال شہر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یا چکوال شہر کا جو نام ہے اس کو ملکی لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو متعارف کرنے کی کوششیں کی ہیں اس کے حوالے سے چند چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. چکوال چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری کی بنیاد 2012 میں رکھی گئی اور 2012 سے لے کے 2023 تک 11 سالوں کے اندر اگر آپ چکوال چیمبر کو اگر بزنس کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں تو چیمبر سے اوپر اگر ہم دیکھیں تو چیمبر سے اوپر ہمارا فیڈریشن ہوتا ہے. تو چکوال چیمبر نے صرف 10 سالوں کے اندر جو ہماری فیڈریشن ہے اس میں ایک وائس پریزیڈنٹ کی جو پوسٹ ہے تو ہمارے لیے تو بزنس کمیونٹی کے لیے جو سب سے بڑا فخر ہے وہ قاضی اکبر صاحب ہیں جنہوں نے ابھی بھی اس وقت ایگزسٹنگ فیڈریشن آف پاکستان میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ ہیں جو کہ چکوال چیمبر کی نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ چکوال کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چکوال میں متعدد بار صنعتی نمائش کا اہتمام کیا گیا جس میں نہ صرف ملک بھر سے کاروباری شخصیات نے شرکت کی بلکہ غیر ملکی نمائندگان سفراء نے بھی شرکت کی جس کی بدولت چکوال کو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی ملی. ملک کے لیے قربانی دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے اعزاز میں پروگرام منعقد کیے گئے جس میں کثیر تعداد میں شہداء کے لواحقین نے شرکت کی جس میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اور ان پروگرامز میں ضلعی انتظامیہ ڈی پی او صاحب ڈی سی صاحب کمشنر صاحب اور حاضر سروس آرمی جنرلز اور بڑی تعداد میں چکوال کے شہریوں نے شرکت کی. کلرکار کے مقام پر پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی کا اجتماع کرایا گیا جس میں ملک بھر سے ممتاز کاروباری شخصیات نے شرکت کی جس سے چکوال میں کافی سرمایہ کاری ہوئی اور چکوال کا نام پورے پاکستان میں روشناس کرایا گیا. اس میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا جی کہ چکوال میں 460 شاپس کا ٹی ایم اے کے ساتھ کرایہ داری کا معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا
جس میں چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے دکانداروں کے اس مسئلے کو حل کرایا۔ چکوال میں کمرشل نقصہ جات کی منظوری کا معاملہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا، جس میں چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ضلعی انتظامیہ، ڈی سی چکوال اور گورنر پنجاب کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرایا، جس میں میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ قاضی اکبر صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہے، کیونکہ قاضی اکبر صاحب خود لاہور گئے اور انہوں نے منسٹر صاحب سے اور جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسئلہ جو ہے بڑی تیزی سے حل ہوا۔ اور اس کے بعد صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے چکوال چیمبر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میراتھن ریس کا انعقاد کرایا گیا، جس میں تقریباً 400 افراد نے شرکت کی، جن کو چیمبر کی طرف سے انعامات سے نوازا گیا۔ چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی کاوشوں سے چکوال میں پہلی مرتبہ غیر ممالک کے سفیروں کو دورہ کرایا گیا، جس میں غیر ملکی سطح پر چکوال کو شناخت ملی۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول چکوال کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چکوال کی چیمبر کی طرف سے خطیر رقم عطیہ کی گئی۔ ملک بھر کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ منعقد کیے گئے، جس میں چکوال چیمبر کے وفد نے خود کوہستان اور جنوبی پنجاب میں جا کر وہاں کی ضلعی انتظامیہ سے مل کر امدادی اشیاء اور نقد رقوم کو تقسیم کیا۔ کرونا کی وبا کے دوران غریب اور نادار افراد کی امدادی پیکج تقسیم کیے گئے، خصوصاً غیر مسلم کمیونٹی اور رکشا یونین کی خصوصی امداد کی گئی۔ سول اسپتال میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، جس کو چیمبر نے اسپتال میں پانی کا بورڈ کرایا۔ چکوال چیمبر کی طرف سے اسپتال میں گزشتہ 7 سالوں سے افطار ڈنر کرایا جاتا رہا ہے، جس سے مریضوں کے لواحقین، غریب افراد اور مسافر حضرات کو افطار ڈنر کرایا جاتا رہا ہے۔ کٹاس کے مقام پر پاکستان بھر سے صنعت کاروں کا اجتماع کرایا گیا، جس میں ملک بھر سے معروف صنعت کاروں نے شرکت کی۔ نیلا کے مقام پر صنعتی زون کے قیام کے لیے چکوال چیمبر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے گروپ لیڈر قاضی اکبر صاحب ہیں، ہمارا پورا گروپ جو ہے وہ کمشنر پنڈی سے ملا تھا، تو اس حوالے سے کافی پیش رفت ہو چکی ہے، بلکہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں چکوال کی یہ جو کاروباری حیثیت ہے اس کو بدل کے رکھ دے گا۔ جیسے ہی چکوال میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا تو کافی جو آپ سمجھ لیں کہ فورن انویسٹمنٹ مطلب پاکستان بھر سے چکوال شہر کے اندر آئے گا۔ چکوال میں سیاحتی مقام کو اجاگر کرانے کے لیے ٹورزم کے فروغ کے لیے چیمبر میں سیمینار کرائے گئے اور جیپ ریلی کا انعقاد کرایا گیا۔ ٹورزم کے فروغ کے لیے اہم کاروباری شخصیات کے لیے کیمپ لگائے گئے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے ٹورنامنٹس کرائے گئے، جس میں کرکٹ، والی بال، کبڈی اور دیگر کھیل شامل ہیں۔ ہر سال چیمبر کی جانب سے بزنس میگزین کا اجرا کیا جاتا ہے، جس کی ترتیب پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی اور جتنی بھی ہماری امبیسڈرز ہوتے ہیں اس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹی ایم اے کے ساتھ ٹیکس ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کو چکوال چیمبر نے حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ایف پی آر کے ساتھ تاجروں کے خلاف نوٹسز کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کرانے میں چکوال چیمبر نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد میں جم خانہ کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگنڈا کی جو پرزور مذمت کرتا ہوں چکوال چیمبر کے بہاف میں، اور جم خانہ کے حوالے سے اصل حقائق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ چکوال شہر میں پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چیمبر شہر میں پارکنگ کے لیے درکار جگہ کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور اس جگہ پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ قاضی اکبر صاحب جب بھی کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ قاضی اکبر صاحب سے یہ منسلک ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی یہ بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے جی کہ اے سی ہاؤس کے اوپر پارکنگ پلازا بنایا جائے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے ہماری جو تمام بزنس کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو جانتی ہے کہ قاضی اکبر صاحب ہمیشہ شروع سے اسی چیز کے خواہش مند رہے۔ چکوال شہر میں پارکنگ کا جو بڑا مسئلہ ہے، چیمبر شہر میں پارکنگ کے لیے درکار جگہ کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔
جو کہ عرصہ دراز سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کمشنر صاحب سے گفت و شنید کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ابھی ریسنٹلی کمشنر صاحب آئے تھے تو جب قاضی صاحب سٹیج پہ تقریر کر رہے تھے تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب اس چیز کی گواہی دیں گے کہ قاضی اکبر صاحب نے اس وقت بھی سٹیج کے اوپر پہلی بات یہ کی تھی جی کہ ہم جو جم خانہ ہے اس کی تو حمایت کرتے ہیں، بٹ اس جگہ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ریزرویشن ہے۔ تو اس وقت وہاں پہ بزنس کمیونٹی سے کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا جی کہ یہ بات ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مطلب میں چیمبر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، کچھ اور حضرات تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بیٹھ کے اس کے بارے میں اس کو بات کریں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو جم خانہ ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہر کوئی جو بھی چکوال کے شہری ہیں یا جو چکوال کی بزنس کمیونٹی ہے وہ جم خانہ کے بارے میں تو میرا خیال ہے ایک ہی موقف رکھتی ہوگی کہ شہر میں جم خانہ بننا چاہیے، بٹ اصل چیز ہے کہ جم خانہ کہاں بننا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ چکوال چیمبر بھی اپنی وضاحت کر رہا ہے، اور چکوال چیمبر جو ہے وہ جو چکوال کی بزنس کمیونٹی ہے، جو شہری ہیں ان کے ساتھ کھڑا، اور چکوال چیمبر کا بھی وہی موقف ہے جو چکوال کے شہریوں کا موقف ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو چیمبر ہے وہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، اور چکوال چیمبر میں اگر کوئی بھی ممبر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی اگر رکھتا ہے، بٹ چکوال چیمبر کے اندر ہم سب کا ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ چکوال چیمبر جو بھی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے وہ غیر سیاسی ہوتی ہے جب وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ چکوال چیمبر کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو میں ان سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ چکوال چیمبر کی ممبرشپ حاصل کریں اور چکوال چیمبر کی سیاست میں جو بزنس کمیونٹی کی سیاست ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ جو چکوال چیمبر ہے وہ 2011 میں جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں قاضی اکبر صاحب ان کی سربراہی میں بنا ہے، اور چکوال چیمبر کے اندر ہماری جتنی بھی کور کمیٹی ہے اور جتنی بھی ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور جتنے بھی ہمارے آفس بیئرر باشمول پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، تمام لوگ جو ہیں وہ قاضی اکبر صاحب کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اور میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بیسکلی ہمارے تو یہ مطلب اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرے تو والد کی جگہ ہیں، اور ہمیشہ قاضی اکبر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ سینئر ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ تو جو بھی چکوال کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو جو بھی اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ قاضی اکبر صاحب جو ہیں ہمارے سینئر ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو چیمبر ہے وہ قاضی اکبر صاحب ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیملی ہے، اور اس فیملی میں ہماری جس طرح کور کمیٹی ہے، جتنے بھی سینئر ممبرز ہیں، ان تمام کا آپ سمجھیں کہ متفقہ طور پہ ہمارے جو قاضی اکبر صاحب ہیں وہ ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور پہلے بھی کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جب ہمارے صدر صاحب وقار خطابی صاحب نے چارج سنبھالا تھا چیمبر آف کامرس کا، تو چیمبر آف کامرس کے اکاؤنٹ میں اس وقت 5 لاکھ کی رقم موجود تھی، اور آج وہ رقم میرے خیال میں 20 لاکھ کے قریب رقم اس اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کتنے ممبرز ہیں، ان کی کتنی ممبرشپ فیس بنتی ہے، اس سے زیادہ اماؤنٹ چیمبر کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اور وہ ساری ڈونیشنز چند جو ہیں ہمارے سینئر ممبرز ان کی طرف سے ڈونیشنز ملی ہیں۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جس پر اللہ بھی درود و سلام بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی بھیجو۔ آج کی یہ نشست جو منعقد کی گئی ہے، میں سب سے پہلے پریس کے حوالے سے شکریہ ادا کروں گا کہ تمام دوست جو پریس سے وابستہ ہیں وہ بر وقت آئے اور ہمارا جو موقف ہے وہ سننے کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ چکوال کے اندر جو مثبت سرگرمیوں میں فروغ دینے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا ہر آدمی اپنے محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے صدر نے تفصیل سے ایک ایک پوائنٹ میں بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا زیادہ جائے. یہ جتنے ایونٹ منعقد ہوئے ہیں اس میں چیمبر کے اکاؤنٹ سے 1 روپے کا خرچ نہیں. یہ میں یہاں بات واضح کروں کہ اس تمام جتنے ایونٹ منعقد کیے گئے ہیں اس میں ہم دوستوں نے مل کر سب اخراجات برداشت کیے ہیں اور اس میں سے کوئی پیسہ چیمبر کے اکاؤنٹ میں سے نہیں لیا گیا، نمبر 1. دوسرے نمبر پہ جب ابتدا میں ہم چند دوست تھے، ظفر بختاری صاحب تھے، عارف خواجہ صاحب تھے، کامران صاحب تھے، شہزاد چودھری تھے، حاجی صاحب تھے، تو ہم نے 2-3 چیزوں کو واضح کیا تھا آپس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک دفعہ صدر بنے گا وہ دوبارہ صدر نہیں بنے گا، تاکہ اجارہ داری ختم ہو، اجارہ داری کسی کی بھی نہ ہو، نمبر 1. اور اس کو ہم نے آج تک قائم رکھا. کچھ ہمارے لوگ جو سابقہ چیمبر سے وابستہ تھے انہوں نے ان کے ساتھ ہمارا جو ڈسپیوٹ بنا وہ بھی اسی وجہ سے بنا کہ ہم دوبارہ صدر بننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، یہ قانون اب بن چکا ہے، کوئی نہیں بنے گا. نئے لوگوں کو، ینگ لڑکوں کو آپ لائیں اور ان کے بھی حق بنتا ہے کہ وہ چیمبر میں اپنا ایک رول ادا کریں. یہاں ایک چیز بہت وضاحت کے ساتھ کی جاتی ہے شہر کے اندر کہ جی 1 مین شو ہے چیمبر میں، سارا کرتا دھرتا قاضی اکبر ہے، ٹھیک ہے، اس نے سب کو آگے لگا رکھا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری ایک کور کمیٹی بنی ہوئی جو 8 بندوں پہ مشتمل ہے، جس میں اکثریت صاحب کا صدر، ٹھیک ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں کور کمیٹی مشورہ کرتی ہے، آپس میں طے کرتی ہے، اور پھر موجودہ جو چیمبر کے صدر اور سینئر نائب صدر اور ہماری جو ایگزیکٹو باڈی ہے پھر ہم ان سے شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد جو چیز طے ہوتی ہے وہ ہم پبلک کرتے ہیں، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. کسی ایک بندے کا کوئی عمل نہ کرتے. ایک بات یہاں میں یہ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ 1 مین شو والی معاملات بھی ہم ایک آپس میں ہمارا اتحاد ہے، سب ہم ایک ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ سارے کام، میں نہیں، میری ساری ٹیم، میں حلفاً کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، اور آپ آج تک ہمیں ایک پیسے کا اس چیمبر پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ کوئی سکینڈل نہیں کر سکتے. ہمارے جتنے لوگ آئے سب نے دیانتداری سے صدور نے کام کیا، ہم نے ان کو فل سپورٹ کی. اب آ جاؤں جم خانہ کلب کے حوالے سے، اس کی وضاحت آج ضروری تھی. آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے صدر صاحب نے اور میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی. اصل میں تو مقصد تھا آج کا حقائق سے پردہ اٹھانا، تاکہ آپ کی معلومات کو بھی اضافہ ہو اور شہر کے عوام جو ہے ان کی معلومات میں اضافہ ہو کہ کتنا نیگیٹو، کتنے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور چکوال کا ایک بڑا مسئلہ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم منفی پروپیگنڈے سے ایک اچھے خاصے کام کو ضائع کرتے ہیں. ہمیں اس پہ سوچ بھی نہیں ہوتی، علم بھی نہیں ہوتا. چکوال چیمبر پچھلے 6 سال سے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے ہر فورم پر انتظامیہ کی توجہ دلائی کہ یہ جو ایریا ہے ہمارا تحصیل چوک سے لے کر بھون چوک تک، یہ بہت ڈسٹرب ہے، پارکنگ کی ازحد ضرورت ہے، یہ پارکنگ بنائی ہے.
یہ ہمارا 6 سال سے مطالبہ ہے. کچھ لوگ جو آج باتیں کر رہے ہیں یہ تو آج اپنے کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں نا. ہمارا مقصد تو ٹریفک کو ٹھیک کرنا تھا. ہم پنڈی گئے, یہی کمشنر راول پنڈی تھے. ہمارا وفد جا کے ان کو ملا, ہم نے سر فہرست جو مطالبہ رکھا تھا وہ یہی تھا کہ پارکنگ پلازا ہونا چاہیے, پارکنگ کی جگہ نہیں. پھر ڈی پی او صاحب یہاں تشریف لائے چیمبر میں, ان سے بھی ہمارا پہلا مطالبہ تھا. پھر ڈی سی صاحبہ جو موجود ہیں یہ آئی تھی, ہم نے ان سے بھی یہ مطالبہ کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے کام, جگہ کا انتخاب گورنمنٹ نے کرنا, بنانا گورنمنٹ نے ہوتا ہے, نہ چیمبر نے بنانا ہے نہ جگہ کا انتخاب. چیمبر کے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے, نہ کسی اور کے پاس ہے, یہ کام ہوتے ہیں حکومت کے. ابھی اس کی کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب نے ایک میٹنگ میں یہ آرڈر کیا کہ پورے پنجاب کے ہر ضلع میں جم خانہ کلب بنا. اس آرڈر کی وجہ سے جیلم شروع ہو گیا, اٹک شروع ہو گیا, اور جن جن اضلاع میں نہیں تھے وہاں بھی کام شروع ہو گئے. صرف لٹکا ہوا ہے تو چکوال. دیکھیں, ہم حکومت پنجاب کے آرڈر اور ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں, ڈپٹی کمشنر بیٹھی ہوئی ہیں, کمشنر پنڈی بیٹھے ہوئے ہیں. اب فیصلہ انہوں نے کرنا, ہم نہیں کر سکتے یہاں بنے یہاں بنے. ہمیں تو عام سے مطلب ہے جہاں جس سے مرضی رکھیں. انہوں نے کہا جی اب ایسی تو ان کی ملکیت, ہماری تو نہیں ہے. ہماری خواہش ہو سکتی ہے کہ یہاں پلازا بنایا جائے, لیکن ہمارے اختیارات میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ہم اس پہ یہ کریں. اب میں جم خانہ کلب کی آپ کو کہانی بھی دو لفظوں میں سنا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو میٹنگ ہوئی, ہمیں بھی نہیں پتہ تھا جم خانہ کے حوالے سے, وہ ڈپٹی کمشنر چکوال نے بلائی, جس میں ڈی سی صاحبہ کے ساتھ والی کرسی پہ جہاں ہمارے محترم حیدر سلطان صاحب تشریف رکھتے تھے, اور ساتھ والی کرسی پہ محترم سابقہ مینیجر طاہر اقبال صاحب. ہم ایک سائیڈ پہ تھے, کچھ چیمبر کے حضرات تھے, کچھ اور تھے. سامنے رضوان فاروقی صاحب, عبدالقدوس صاحب اور ان کے ساتھ یہ شیخ لطیف صاحب یہ بیٹھے. یہ ڈی سی صاحبہ نے جم خانہ کلب کے حوالے سے بات شروع کی کہ چیف منسٹر کے حکم کے مطابق ہم چکوال میں جم خانہ بنانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو تائید کی گئی تھی اس میٹنگ میں وہ جناب محترم حیدر سلطان صاحب نمبر 1, اور اس کے بعد میجر صاحب نے بھی تائید کی کہ جی ٹھیک ہے. وہ ہمارے نمائندے ہیں, اگر انہوں نے تائید کی ہے. میں سر اس طرف آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, پھر آپ کو موقع بھی دوں گا. اب وہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی بورڈ کی ہم نے بورڈ بنانا ہے, کیونکہ یہ جم خانہ جو ہے جہاں بھی ہے وہ چلتا ہے بورڈ کے. بورڈ میں 8 آدمی پرائیویٹ تھے, یہ جو طے ہوا, اور 8 جو ہیں وہ تھے سرکاری. اور چیئر پرسن کون ہے؟ میڈم ڈپٹی کمشنر ملک. ٹھیک ہو گیا. یہ 16 بندوں پہ مشتمل بورڈ بنا. اب بورڈ بنا, بورڈ کے اندر جب ہمارے پاس تفصیل آئی تو چیمبر کی نمائندگی میں صرف ایک آدمی رکھا, وہ میں تھا. 7 آدمیوں کا چیمبر سے سوائے ایک ملک متضاد صاحب کے, لیکن ان کو جو بنایا گیا تھا وہ مائننگ ایسوسیشن کی طرف سے بنایا گیا. 6 بندوں کوئی تعلق نہیں تھا. یہ انہوں نے بورڈ بنایا, چیمبر کی ایک نمائندگی تھی, صرف ایک. 8 میں سے 8 تو سرکاری افسر تھے, ہم لوگوں میں سے ایک بندہ انہوں نے بنایا, ہم نہیں ہوئے. مجھے پتہ ہے کہ جم خانہ ایک ہم سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتے, ہمارا کسی کا بھی خیال نہیں ہے کہ جم خانہ نہ بنے. جگہ پہ اختلاف ہے کہ شہر کے اندر سے باہر ہونا چاہیے, شہر کے اندر نہیں ہونا چاہیے. وہ خواہ اسی کی کوٹھی ہو یا کوئی اور ہو. ہم کہتے ہیں یہ جم خانہ جو ہے نا شہر کے باہر بننا چاہیے.
गवर्नमेंट जगह मुहैया करे खुली पूरे पंजाब के अंदर। मैंने डीसी साहब से कहा, मैंने कहा आप बना रहे हो पूरे पंजाब में, आप चेक कर लो 8 कनाल पे कोई जिम खाना क्लब नहीं, जेलम 45 कनाल, अटक 40 कनाल, सरगोदा के पास 2 जगह हैं, एक जगह 50 कनाल है और दूसरी जगह 80 कनाल है। तो ये हमारा मौक़िफ़ था, हम मौक़िफ़ गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं ना। अब वो हमारे मातहत नहीं है, ठीक है, कि हम उनको फोर्स करें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात में हम बात करते हैं, अब भी अपनी बात पे कायम है। 6 साल पहले जो हमने बात की थी कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, आज भी उस पर कायम, आज भी उस पर कायम। शहर की अशद ज़रूरत है यहाँ पार्किंग प्लाजे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ 460 लोगों का जिक्र किया गया, बल्दिया चकवाल के लोग गवाह हैं, यहाँ प्रेस वाले गवाह हैं। 1 साल मुसलसल जदोजहद हम लोगों ने की चैम्बर में, तब जाके वो मसला हल हुआ। हम ठियाबानों के साथ, ताजर एक्शन कमेटी पुराने लोगों को याद होगा, तो मैं ठियाबानों के साथ भी था। हाई कोर्ट में जाके मैंने अपनी जेब से फीस जमा कराई, जिससे वो बैठे हुए, वो भी जानते हैं। मैं मज़दूर का बेटा हूँ और मेरी हमदर्दियाँ मज़दूर के साथ हैं। मैं किसी इंडस्ट्री का बेटा नहीं हूँ, किसी जागीरदार का बेटा नहीं हूँ। मुझे अपने मज़दूर का बेटा होने पर फ़ख्र भी है। मैंने हक हलाल की रोज़ी पे मेरे बाप ने मुझे, वो कहते हैं ना साइकिलों के पंचर लगाते थे, मुझे फ़ख्र है यार, मैंने उस कमाई से पढ़ा है, कॉलेज तक पढ़ा है, मेरे बहनों ने पढ़ा है, मेरे भाई ने पढ़ा है। तो हम तो साइकिल को देख के साइकिल को चूमते हैं, ये तो हमारा निशान है। ये मैंने तफसील 8 लोगों की आपको बता दी है। फिर उसके बाद जब बोर्ड की मीटिंग हुई, फिर रिजवान फारूकी साहब ने इत्माम किया अपनी मालकी, खाने का बंदोबस्त भी उन्होंने खुद किया, जिसकी सदारत जनाब मोहतरम कमिश्नर पिंडी कर रहे थे, डीसी साहब थी, एडीसी जी थे, डीसीआर थे, एसी थे, हम भी लोग 15-20 गए। हमें उन्होंने दावत दी कि आप भी आए, हम सब। और कमिश्नर साहब ने वहाँ पे बड़ी डिटेल से जिम खाना क्लब के हवाले से वजाहत की कि जिम खाना क्लब की फ़वाइद क्या होते हैं। उन्होंने 3 शहरों का नाम लिया, फैसलाबाद, उस वक्त लायलपुर था, डेरा गाजी खान था और सरगोदा था। उनका जो डीसी था उस वक्त लायल, उसने चनाब क्लब की बुनियाद रखी। ये 2 शहरों में क्लब की बुनियाद नहीं रखी गई। और आज जो फैसलाबाद इतना बड़ा शहर और इंडस्ट्री है, बकौल कमिश्नर साहब के, कि इसकी वो जनाब क्लब बुनियाद है, जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ लोग आपस में बातें करके शहर की तरक्की को फ़रोग़ देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बात करता जाऊँ, लास्ट ईयर मैंने इलेक्शन लड़ा वाइस प्रेसिडेंट का, ज़ाहिर पूरा पंजाब था, जहाँ मुझे हर चैम्बर से 2 वोट थे, मैंने वसूल करने थे। मैं हर जगह गया, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे पंजाब में चकवाल का नंबर तरक्की के हिसाब से आखिरी है, सियासी तौर पर सबसे आखिर है, कारोबारी लिहाज से सबसे आखिर है। वजह हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं, हम गैर ज़रूरी बातों को प्रोपेगेंडा बनाते हैं, उसको शुगल बना देते हैं। ठीक है, चकवाल चैम्बर तो कितने सालों से इंडस्ट्री जोन के बारे में आपको पता है कितने कोशिशें कर रहे हैं। ये आना जाना हमको लिखते नहीं है कि पेट्रोल इतना खर्च हो गया। नक्शे में सदर साहब ने बात की है, 3 दफ़ा मैं लाहौर गया। जो भी हमारे में से सदर हो, जितने कोर कमेटी के लोग हो, जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ी पे जाते हैं। कोई बंदा नहीं साबित कर सकता कि हमने 1 रुपया भी अपने अखराजात की मद में चैम्बर से लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन पाक है, ज़मीर साफ़ है। बाकी हम इन बातों पे तवज्जो नहीं करते, सीधी सी बात है, ये गैर ज़रूरी बातें हैं। और हमें तो, मुझे तो एक शेर जो है ना, मैं तो वो मेरा मिशन, और वो मैं शेर
سنا کے ختم کرتا ہوں اپنی بات. عرفی تو من دیش زغو غیر رقیبہ، عرفی تو من دیش زغو غیر رقیبہ، آواز سخا کم نہ کنات رزق گدارا. میرا مشن یہ ہے. عرفی شاعر کا نام ہے. تو من دیش، تو فکر مند نہ ہو جو زغو غیر رقیبہ، مخالفوں کے شور و غول سے تو نے پریشان نہیں ہونا. آواز سخا کم نہ کنات، کتے دی آواز ختم نہیں ہوتی. رزق گدارا، جڑا گداگر ہوتا ہے نا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کتے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. وہ اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، میرا مشن تو وہ ہے. میں نے کبھی دھیان نہیں کیا کبھی کسی کون کیا کہہ رہا ہے. میں اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، میرا ضمیر ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. چیمبر میں میرے دوست جو آج ہم چیمبر یہاں پہنچا نا، تو یہ میری وجہ سے نہیں پہنچا، میری ساری ٹیم نے اس جدوجہد میں شرکت کی ہے. دن رات انہوں نے لگایا، سرمایہ لگایا، تب چیمبر یہاں تک پہنچے. ایک اکیلے بندے، وہ پنجابی دا کھانا کبھی تو رونے بھی نہیں چنگی لگی. ایک اکیلے آدمی کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے. سب کے ساتھ مل کے ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہمارا ایک فیملی پلیٹ فارم، یہ جتنے لوگ آج 30 سے زائد لوگ جو چیمبر سے کور کمیٹی سینئر ممبران ہمارے تشریف رکھتے ہیں، تو یہ فیملی ہے یار. کوئی کام پڑ جائے نا، او بھائی تو دے 50,000 تو دے دا، ٹھیک ہے. چیمبر کو نہیں ہوتا. اس وقت بات کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرتا، باتیں تو بہت ہیں. آخر میں پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بورڈ میں صرف چیمبر کی نمائندگی ایک چیمبر کے صرف ہے. 7 دوسرے 7 دوسرے. اب 7 زیادہ ذمہ دار ہیں یا ایک ذمہ دار یا چیمبر ذمہ دار؟ ٹھیک ہے، یہ وضاحت کرنی ضروری تھی. اس کے بعد اگر کوئی صاحب ہم سے بات کرنا چاہے. جب قاضی مصباح آیا تھا جب کاؤنسل کی بننا ہے، اس وقت آپ کمیٹیوں میں بھی شامل تھے، آپ اس کے حمایتی بھی تھے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی 10 نام ایک پہ آگے، آپ ساری کمیٹی میں شامل تھے. پہلے 5، میری بات سنیں، 5 نام آپ کی چیمبر کے شامل تھے، پھر ایک پہ آ گیا. اب جب یہ عوامی ایشو بن گیا، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم ختم کریں. یہ ذرا بتا. اچھا، اسی کے ساتھ میرا میں نے ایک سیکنڈ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جم خانہ کے ہم خلاف ہیں. جم خانہ ایک شہر کی ترقی کا اہم رول ہے. بات ہے جگہ کی، بات ہے جگہ کی کہ جگہ کہاں ہونی چاہیے. اس کا انتخاب ہاں میں تھا بھائی جان، میں تھا نا، میں تھا. میں انکار نہیں کروں گا. میں جم خانہ نہ میں پارکنگ کلب کے حوالے سے، پارکنگ پلازے کے والے پچھلے 6 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. جم خانہ اگر سارے پنجاب میں بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے، اگر چکوال بن جائے تو کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا اپنا کام. پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے، نہ ہماری وہاں جگہ ہے نہ کچھ ہے. ممبر بننے اس سے یہ پلازا ہے بننا ہے جم خانہ. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی واضح کر دیں، ہم جم خانہ کے خلاف نہیں ہیں. جگہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ چکوال سے باہر. قاضی صاحب، معاملہ ابھی بھی ابہام میں ہے. بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 سال سے ہم پارکنگ پلازا کے حق میں اور باقاعدہ اس پہ آپ لوگوں نے وائٹنگ بھی کی. ابھی یہ جو اسسٹنٹ کمشنر والی رہائش گاہ ہے، اس پہ جم خانہ جو ہے اس کا تقریباً نقشہ تک بن چکا ہے. ابہام سے ہمیں نکالیں، عوام کو نکالیں کہ آپ جم خانہ چلے، جم خانہ بننا چاہیے، اس میں کسی کی مخالفت نہیں ہے. شہر لوگوں کی دنیا کا کہنا ہے کہ کہیں اچھی جگہ پہ جا کے بنا لیں، یہاں پارکنگ پلازا بنائیں. ابھی آپ ابہام سے ہمیں نکالیں، لوگوں کو نکالیں کہ آپ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر والی اراضی ہے، یہاں پہ آپ جم خانہ بنانے جا رہے ہیں یا نہیں بنانے جا رہے ہیں. پارکنگ پلازا بنے گا یا نہیں؟ ایک اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے. دیکھیں جی، ہم جو ہے نا ایک انتظامیہ کو، گورنمنٹ کو چیمبر رائے دے سکتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے. نمبر 1 ہم نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی یہ جو 8 کنال 14 مرلے پہ
محیط یہ اے سی صاحب کی کوٹھی، ہمارے سے پہلے یہ کوٹھی جم خانہ کلب کے نام ریونیو بورڈ میں انہوں نے ٹرانسفر کرا، ہمارا اس میں کوئی عمل نہ کرتا، ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو برملا میں کہتا کہ یہ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ جم خانہ کلب کے علاوہ یہ پارکنگ پلازے کو کوشش بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، ہم تو چاہتے ہیں یہ چکوال سے باہر نکلے، چکوال سے اسی کی کوٹھی کے ساتھ ہمارا کیا لگا ہوا ہے، وہاں بنائیں پارکنگ پلازا بنائیں، میں نے تو نہیں بنانا، گورنمنٹ نے بنانا، ٹھیک ہے۔ اگر گورنمنٹ بزید ہے، یہ وہ چاہتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے، ہم تو بات کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ رکھ بھی تو نہیں سکتے کہ نہیں ادھر ہی بنائیں۔ اس میں میرا بھی سوال لے لیں آپ جس ٹائم چیمبر آف کامرس میں بات کر رہا ہوں، چیمبر آف کامرس کی جس میں گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی مارکی میں، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کی موجودگی میں ڈپٹی کمشنر چکوال نے اور کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے برملا سب میڈیا والوں کے سامنے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی کہ چیمبر آف کامرس کا وفد ہمارے پاس خود چل کر آتا رہا کہ آپ ہمیں یہاں پہ جم خانہ دیں، جم خانے کے لیے ہمیں جگہ دیں، جبکہ آپ تھوڑی دیر پہلے اپنی وضاحت کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جم خانہ کے لیے ہماری کوئی تجویز نہیں دی گئی۔ ہم تو اچانک یہ تو وہاں پہ جم خانہ کا معاملہ ہمارے سامنے رکھا گیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے آپ کے منہ پر اور کمشنر راولپنڈی نے آپ کے منہ پر یہ بات کہی کہ آپ کی طرف سے تجویز آتی رہی، ہم نے آپ کا موقف آپ کو دے دیا۔ ایک سیکنڈ، بہت اچھا سوال، آپ رضوان فاروقی صاحب کا کام کیوں نہیں لیتے؟ آپ رضوان فاروقی صاحب کا نام کیوں نہیں لے رہے، جو وہاں ان کے ساتھ کھڑے تھے، فوٹو میں وہ شامل تھے، جو متحرک تھے؟ ہم تو جم خانہ کا بھی بہت عرصے سے کر رہے ہیں، یہاں ڈی سی تھا صغیر رشید، صغیر شاید پتہ نہیں کیا نام، ٹھیک ہے۔ تو ہم باہر جب جاتے ہیں نا مختلف شہروں میں جاتے ہیں نا تو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے علاقے ہمارے شہر کے اندر ہماری خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز ہے گورنمنٹ کی، ایک چیز ہے ہماری، انہوں نے کہا یہ ہمارا فیصلہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آواز بعد میں بھی اٹھا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، جی کریں۔ میرا سوال ہے جناب کہ آپ نے کہا کہ ریڈی والوں کی فیس میں نے پتے سے جمع کرائی اور چکوال کے لیے چیمبر آف کامرس جو ہے چکوال کے عوام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ مجھے سر تھوڑی سی بات سمجھا دیں کہ جم خانہ میں ریڈی والوں کا اور چکوال کے عوام کا مفاد کیا ہے؟ شہر کا ایک مشترکہ مفاد ہوتا ہے صفی صاحب، ایک ہوتا ہے انڈیویجول، ایک ہوتا ہے انفرادی۔ اسی چکوال شہر میں وہ بندہ ہے جس کے پاس سائیکل ہے، ایک کے پاس سزوکی ہے، ایک کے پاس کرولا ہے، ایک کے پاس V8 بھی۔ اب اللہ نے جس کو جو وسائل دیے ہیں، اب جم خانہ کلب جو ہے جو باقی شہروں میں بنا ہوا ہے، جو اس کا ممبر ہوگا اس کے بچوں کو سہولتیں ملیں گی، جم ملے گا، سوئمنگ پول ملے گا، اگر یہ ماحول اللہ آپ کو بھی دے، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ سے سرگودا کا شہر شروع ہوا تھا جم خانہ، آج 20 لاکھ پہ انہوں نے فیس کلوز کر دی، اور انٹرنیشنل قسم کا سوئمنگ پول وہاں بنا ہوا، پنڈی والوں نے بنایا۔ یار ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم نہ بچوں کا کام کریں۔ بھائی صاحب ایک ڈفرینٹ سوال میں بالکل ڈفرینٹ سوال ہے، آپ نے اپنی خدمت کے آغاز میں ساری بات واضح کر دی ہے، چکوال چیمبر آف کامرس جم خانے کے حالت نہیں ہے، صرف جگہ کی جو ہے وہ آپ کو بالکل صحیح آ گیا کہ پارکنگ پلازا بننا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ضرور اپنا جم خانہ ہونا چاہیے، تو کیا یہ جو صاحب آپ نے یہ کروایا ہے، ان کے پاس یا ہمارے پاس 2 لاکھ ممبر فیس نہیں، تو کیا چکوال چیمبر آف کامرس جنرل جیسے بننا چاہے تو اس میں مالی معامل کرے گا؟ مجھے سوال رکھ پتا ہے، مجھے سوال ایک منٹ سوال سوال یاد ایک سیکنڈ عوام کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ہے، میں یہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ ممبرشپ کی فیس تو 2 لاکھ ہے، یہ جو ہمارے ساتھی دوست میں بھی جنرل ہمارا بھی
کالج جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا چکوال چیمبر آف کامرس ممبرشپ فیس میں جرنلسٹ کی مالی معاملت کرے گی پہلی بار. قاضی صاحب ایک منٹ گیا 5.5 کہنا ہے یہ ایک منٹ سوال نہیں ہے سوال 5.5 کا کہنا ہے یہ شہریوں کا کہ جم خانے کا نام اس ٹائم پڑھے سنے جس ٹائم 6 ستمبر کو انڈیا آ کے کہ اسی جم خانہ جا کے شراب سی مانگی ایسا کنسیپٹ ہے اچھا جناب سوال کرو جی اور جناب سنو صحیح شہر خاموشاں ہیں یہاں عوامی حقوق تو بہت دور کی بات کوئی گھر میں بیٹھ کر چکوال کی بات نہیں کر رہے ہیں. چکوال چیمبر کا قیام اس اندھیری رات میں یقیناً ایک شمع ہے جو جس انداز سے چل رہی ہے. ورنہ پہلے چودھری منیر تھا عباسی صاحب تھے لوگ ہمارے بچی پوری جس کو تبلیغ ہوتی تھی وہاں جا کر وہ اپنی آواز بلند کر لیتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک شہر خاموشوں کی فضا ہے. اگر تھانوں میں ظلم ہے اور رجسٹرار آفس میں لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے تو کہیں سے آواز نہیں اٹھتی اور آپ کا دم غنیمت ہے اس لیے کہ جو کوئی کام کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں چاہے کوئی اسے 1 مین شو ہے چاہے کوئی اسے 2 مین شو ہے. کیونکہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ظاہر بات ہے لوگوں نے جڑنا ہے. ایک آدمی ہر جگہ لیڈ کرتا ہے یا تو آپ نے جو اپنے اندر کے وہ دکھ کے بھولے بیان کیے ہیں اس کے جواب کیے. ہماری گزارش یہ ہے کہ چکوال شہر میں جو جم خانہ ہے یہ تو ضرورت ہے یہ بننا چاہیے. لوگوں کو ایک تفریح کا مقام میسر ہونا چاہیے جس کی جیب اجازت ہے وہ جا کے ممبر بنے اور وہاں جا کے ایک اچھی سوسائٹی جو ہے اس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. گزارش میری یہ ہے کہ جم خانہ یا یہاں ایسے دفتر میں اس کے لیے آپ خود فرما چکے ہیں کہ یہ جگہ جم خانے کے لیے بالکل غیر مناسب ہے کیونکہ اس کی جگہ انتہائی تنگ ہے. میں توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں آپ کہ اگر یہ جو رنگ روڈ ہیں یہ بنے تو یہ شاید 60 کلومیٹر ایریا کے اندر آتے ہیں. آپ پہلی ترجیح جو ہے وہ رنگ روڈ کی تعمیر اور اس طرح ڈی سی صاحبہ کیونکہ ضلع کی وہ سب سے زیادہ مقتدار قوت ہیں ان کو ادھر توجہ دلائیں. اور یہ جگہ میں تو اتنا زیادہ نہیں پھرتا چلتا لیکن یہ مرید کے پاس 40-50 کنال رقبہ ہے اور بھی کئی جگہ پہ رقبے ہیں جو کہ مفید عام ہیں تو وہ ان کو لے سکتی ہیں اور مزید رقبے کو اکوائر بھی کر سکتی ہیں. تو قاضی صاحب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہ چیمبر کی تمام ایکٹیویٹیز کو. یہ یقیناً آپ نے جو شمع روشن کی ہے اس کی اثرات روشن کی صورت میں ضرور ہیں. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہاں 2 چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے منفی سوچ ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ تاکہ چیمبر کے نام کو خراب کیا جائے ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے پرواہ. میں آج کہتا ہوں دیکھیں نا ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اسی کی کوٹھی میں آپ جم خانہ بنائیں. ہمارا کو مطالبہ ہے کہ وہاں بنائیں. اگر پنجاب گورنمنٹ بناتی ہے تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں. ہم اس ہاں پبلک کرے جی یہاں نہ بنائیں باہر بنائیں. ہم تو آپ کے ساتھ. ایک بھائی نے میرا کہا تھا کہ جی آپ وہاں تھے لیکن میرا نام تو انہوں نے لیا. اور ایک شخص وہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے رضوان فاروقی صاحب جس نے میں نے تو پارکنگ کی وہاں بھی بات کی تھی مارکی کے اندر بھی کمشنر کے سامنے جی میں نے کہا اس کو مختص کیا جائے. پارکنگ پلازا بھائی جان ہمارا پرانا مطالبہ ہے
اب میں نہیں گورنر لگا ہوا یا اس چیف منسٹر لگا ہوا کہ میں حکم دوں یہاں نہ بناؤ یہاں. ہم تو کہتے ہیں چکوا پورے پنجاب میں 8 کنال کا واحد یہ جم خانہ ہوگا. جم خانہ ہوتا ہے یار 40 50 60 70 کنال. میڈم نے کہا تھا کہ مجھے کا بتائی جائے کہ کہاں چیمبر بننا ہے. صحافی انجینئر نے جس نے بھی وہاں بتایا اس سے بلاک کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک سیکنڈ حاج صاحب صرف ایک سوال اس کا جواب میں دینا. اس کا جواب یہ بھی اچھی بات ہے. سب سے جو پہلے پرپوزل آئی تھی مجھے اپنے طور پر پتہ چلا تھا کہ مرید کے پاس 70 کنال جگہ ہے, وہاں پہ بنا گا. میں بہت خوش تھا. اب انہوں نے یہ جواز پیش کیا ہمارے گورنمنٹ نے کہ بھائی اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, ہم نہیں پیمنٹ کر سکتے. وہاں بنے تو میں تو آپ صحافیوں پہ اعزاز میں بہت بڑا کھانا دوں گا اگر وہاں بن گیا. ایک سوال کا تقریباً جواب دے. ایک سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال آیا تھا راجہ صاحب کی طرف سے اور میرے اندازے کے مطابق سارے بھائیوں نے اس سوال کی تائید کی. کس سوال کی؟ چلو ایک آپ نہیں ہوں گے, اکثریت جو آواز تالیاں آئی تھی بڑی آواز آئی. نہیں انہوں نے بات بالکل صحیح کی. ہمارا مطالبہ ہے سر سوال سے آئیے جواب دینے. دیکھیں ہر جگہ پہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں جہاں فورم بنتے ہیں وہاں ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے. چیمبر پوری حمایت کرے گا کہ اس کی ممبرشپ میں صحافیوں کو کوٹا رکھا جائے گا. اور صحافیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ آپس میں اتحاد کر کے اپنے نام سلیکٹ کریں کہ اس کوٹے کے اندر کتنے نام آپ آ سکتے ہیں. یہ کام آپ نے کرنا ہے, آپ کی سفارش ہم نے کرنی ہے. آپ کی ممبرشپ بغیر فیس کے انشاءاللہ ہم کروائیں گے. حاجی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, وہ چونکہ ان کے اندر بہت درد دل رکھتے ہیں. 2,10,000 آج فیس ہے, کل 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 20 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے غلط کمٹمنٹ ہم کو نہیں کرتے. آپ کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں. آپ کے ساتھ جہاں بھی ہوگا ہم آپ اپنے طور پہ کوئی اپنا محاذ بنائیں, ہم اس کی حمایت کریں گے. آپ اپنی سوسائٹی کے لیے جنگ لڑے. باقی شہروں میں صحافیوں کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, آپ کیوں نہیں لڑتے؟ آپ پہ لڑو. آپ کیوں نہیں لڑتے؟ اس لیے نہیں لڑتے کہ آپ آپس میں لڑتے ہیں. آپ آپس میں لڑتے ہیں. آپ اگر مطالبہ رکھیں کہ چکوال کے اندر ہمیں سوسائٹی دی جائے جگہ, ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, چلو آگے چلو. آپ اپنی ذات کی بات کرو یار. آپ ایسے دیکھو, پہلے جو ہے نا مجھے اس سے تعلق نہیں ہے, میرے سب دوست ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی لڑائیوں نے آپ کو زیرو کیا. سچ بات بتاؤ. بھائی صاحب سوال یہ ہے, تھوڑا سا طویل ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹا کر. سوال یہ ہے کہ اس ٹائم یہ جو وقت گزر رہا ہے, اس ٹائم ایک طارق منشی اور خالد جو منشی ہے اس کے گھر خاتون کے ڈیرے ہیں. وہاں پہ روٹی کھانے کو نہیں مل رہی, وہاں پہ اس کا بچہ بیمار ہے, اس کو علاج کی سہولیات میسر نہیں ہے. اور
यहाँ पे सरेआम जो चोरी डकैती ये वारदातें अब एक मशर की बदअमनी की जो है वो फिजा है। तो ऐसे आलम में एक जानब तो गरीब के बच्चे खाने से महरूम हैं, दूसरे जानब आप जो है वो जिमखाने की बात कर रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है दो तबकात बिल्कुल नुमायाँ होकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, माजी में यहाँ जितने भी दोस्त बैठे हैं सब काबिल एहतराम है और इनकी बड़ी जदोजहद भी रही है अवामी मसाइल के लिए। पर आपकी भी बड़ी जदोजहद है। काजी गुलाम अब्दुल्ला बैठे हैं, आरिफ यूसुफ बैठे हैं, हाजी नज़ीर सुल्तान साहब भी हैं। मेरा ख्याल में सवाल है तो साहब ये तो अपने शेरों के जरिए बड़ी आवाज़ में पहले सवाल पूरा सवाल सुन लें, उसके बाद आप जवाब दीजिए। पूरा सवाल सुन। इस टाइम अवाम आपकी जानब देख रही है, अवाम आपसे तवक्कुआत लगाए बैठी है। वो ये चाहती है कि कोई तो हो जो हमारे दर्द का दरमान बने। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जितनी भी ताजर तंजीमें हैं, मैं सिर्फ एक आपकी बात नहीं कर रहा, वो जिमखाने की बात करती हैं, वो वहाँ में स्विमिंग पूल्स की बात करती हैं और गरीब घर में चूल्हा जलाने के लिए तेल की बात करता है। आप वहाँ पे बात करते हैं बैठने के लिए एक कुंदा बैठक की और एसियों की, और एक घर में पंखा चलना जो है वो इस वक्त जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। तो अवाम के साथ कौन चलेगा? आप हुकूमत के साथ चलेंगे, अवाम के साथ कौन ये जो तबके हैं ना, रसूल सल्लम के ज़माने मुबारक में भी थे, अमीर भी थे, दरमियाने तबके के भी लोग थे, गरीब भी थे। ठीक है, हमेशा से ये तीन तबके चले आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने ये बात की है कि चैम्बर, ये वाहिद चैम्बर था जिसने कोरोना के अंदर काजी फाउंडेशन के साथ मिलके 2 करोड़ रुपए का राशन तकसीम किया। किसने किया है? मुझे एक तंजीम बता दें, एक सियासी लीडर बता दें, कोई एक चीज़ बता दें। अपने शहर की पहली दफ़ा हमने क्रिश्चियन के आबादी में जाकर पहली दफ़ा चैम्बर वहाँ गया, चर्च में वहाँ तिलावत की हाजी नज़ीर सुल्तान साहब। ठीक है, हम इकट्ठे बैठे, भाईचारा बनाया। 500 के 600 फैमिलीज़ की जो उन्होंने लिस्ट दी थी, हमने नहीं बनाई थी, उन्होंने लिस्ट दी थी। उनके घरों तक नकद पैसे भी दिए थे, राशन भी दिया था। फैसल साहब, उनका एक वक्त मेरे पास आया, घर क्रिश्चियन का, उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, काजी साहब, आज हमें चकवाल में पता लगा है कि हम अकेले नहीं हैं, हम तनहा नहीं हैं। हम चैम्बर की वो शोरतें नहीं चाहते, क्योंकि अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हैं। हमने हर काम, ये जमीन जो है ना मैंने नहीं बनाई, ये अल्लाह ने बनाई है। किसी का झगड़ा है तो अल्लाह के साथ करें। हम गरीब के दोस्त हैं। और सैलाब, एक सेकंड, सैलाब आया, हमारे साथियों ने राजनपुर तक जाके वहाँ पे अभी ठीक है, वहाँ जाके गरीबों के साथ बैठ के उनके मकान बनवाए, उनको राशन दिया। यार ये न करें। हमारे पास जगह ही नहीं है। अगर तहसील चौक से लेके पहुँचा, अगर आप गाड़ी खड़ी करना चाहें तो नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन इसको जो रंग दिया गया है वो सरासर गलत है और जाती है। अच्छा, काजी साहब, अब आखिरी तो आ रहा है, खाना सुनाए बलजाती इंतखाबात बनाएंगे, उस वक्त दिखा रहा था। अभी आप ये बताएं कि अगर ये एसी की रहनगाह पे अगर ये जिमखाना बन रहा है तो चकवाल चैम्बर किधर खड़ा है? और ये एक दो लोग बात करें, मतलब है इधर उधर की बातें सुना के अगर एसी की रहनगाह में ये जिमखाना अगर बन रहा है तो चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मतलब है? ये आपने देखे, आपने कोई वोट नहीं लेने हैं कि आपको हैदर को लाड़ या उधर कह रहे हैं वो भी बने, इधर भी बने, आपको कोई अवामी नुमाइंदे नहीं है। एक जो पब्लिक की बात है, जो पब्लिक का मुफाद है, उस पर आप अपना दो एक और बात है खालिद साहब, आप जितने यहाँ साफी बैठे हैं, आप करीम हैं इस शहर के सब, तो आप एक वक्त बना के क्यों नहीं डीसी साहब के पास जाते कि जी बाहर बनाए?
اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اگر وہ آپ کی وقت میں ہٹ کے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آج آپ کا تغیر خیال کہ بھائی اگر ادھر ادھر پارک ادھر بنائیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ایکڑ میں بنائیں اے سی کی رہائش گاہ پہ بھائی آپ کے یہ ہم بتا چکے ہیں کہ اے سی کی رہائش گاہ کے خلاف ہے صاحب تسی مخالفت کرتے ہو یا حمایت کرتے ہو؟ اسی مخالفت کرتے ہیں بہت اچھے اسی وعدے طور پر اعلان کرتے ہیں چیمبر کے صدر کوئی تنخواہ دار نہیں تو کوئی ادارہ سان پیسے دینا اسی پبلک نال کھلے ہیں اور اس یا ہوگی بالکل پارکنگ پلازا بننا چاہیے اسی جم خانے کے خلاف اچھا ایک چلو تھوڑا ایک جذباتی بڑا نہیں جذباتی نہیں میں سے سب تو پہلے تھوڑی قیادت یہ کہہ رہا ہے ساڈا مشترکہ احساس بھائی جان ابہام ہے سارے کام کوئی نہیں کرو تھوڑی قیادت جڑی ہے موجود تھی افتتاح کے اندر سر میری گل ساروں نے سننا جی کو اتنے انہوں نے پوری حمایت کی ہے پنجم صاحب میری گل سنو ایک یہ انتظامیہ تسی چیمبر والے پریا فریق ہی کوئی نہیں جم خانے پنجم صاحب تسی انکار کرتے ہو تو انتظامیہ دی ریاض صاحب میری گل سنو میری گل تسی پڑھے لکھے ماشاءاللہ باشعور انسان ہو قاری صاحب دسیا کہ اکلا انہاں دا کوئی فیصلہ نہیں ہوندا جی ٹھیک دور کمیٹی ایگزیکٹو باڈی سارے دا یہ مشترکہ فیصلہ کہ جم خانہ شہر دے اندر نہیں ہونا چاہیے پر ایک سیکنڈ جو ملک حفیظ نے گل کیتی ہے کہ جم خانہ شہر تو باہر ہونا چاہیے میں بحیثیت گروپ لیڈر پوری تائید